جب اونٹنی کی سواری کی جا رہی تھی، اور ہندو دھرم کی کتاب کہتی ہے کہ ایسے دور میں آخری رسول ایسے دور میں آئیں گے، ایسے دور میں آئے گا، یعنی اس کے انتظار میں ابھی بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے دور میں آنے والا ہے جب اونٹ کی سواری کی جائے گی۔ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تو اونٹنی پر سوار ہو کے گئے کہ نہیں گئے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی سواری کی ہے۔ اب شاید آپ بہت سے لوگوں کو بھی موضوع شاید پلے نہ پڑ رہا ہو، لیکن لوگوں کی تعداد کیا ہے کہ میں ایسی بات بتاؤں کہ جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ بس آگے چلتا ہوں میں، تو لقد جاءکم، تحقیق کہ تمہارے پاس میں آئے، رسول آ چکے ہیں نا۔ چلو، من انفسکم، بہت سے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں، انسان نہیں مانتے ان کو۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، نور نہیں تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے اسی آیت کے اندر، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز علیہ، اگر درد ہمیں ہوتا ہے تو درد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، جنگ بدر کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی آج اتنا کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ صحابہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی عذاب کی آیت نازل ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ کہا ابو بکر نے، کیا کہیں سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہا ابو بکر نے، اللہ کے نبی پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا روتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا اے ابو بکر، میرے خیمے کے برابر میں میرے چچا کا خیمہ ہے، جس میں تم لوگوں نے حضرت عباس کو اتنے ٹاٹ سے باندھے ہو، اتنے جکڑ کے باندھے ہو، اتنا کس دیا گیا ہے کہ جب وہ کروٹے بدلتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف ہونے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز میرے کانوں میں ٹکراتی ہے تو میرا دل کٹ جاتا ہے، میرا دل چیر جاتا ہے، تو اس لیے میرے رونے کی آواز خیمے سے باہر سنائی دے رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیا اور تھوڑا سا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اب یہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ابو بکر کو بلایا، آئے ابو بکر صدیق، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رونے کی آواز لگاتار کنٹینیو مسلسل جو آ رہی تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی پریشانیوں کو دیکھا، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں تھوڑا سا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی یعنی آپ کے چچا کی رسیوں کو میں نے ڈھیلا کر دیا۔ کہا کہ آیا ابو بکر، کیا یہ سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیو؟ کہا نہیں، میں تو صرف آپ کے چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیا ابو بکر، اللہ رب العالمین نے صرف میرے اپنے چچا کے لیے رحمت للعالمین
العالمین بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین تو مجھے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جاؤ، جس طریقے سے تم نے میرے چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کیے ہو، اسی طریقے سے ساری قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ ابو بکر جاتے ہیں اور سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر کے آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ قرآن حدیث ایسی چیز ہے، انسان پوری زندگی بھر بولتا رہے تو کبھی ختم نہ ہو، پوری زندگی بھر بولتا رہے ختم ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نمازوں کو۔ بہت ہی مختصر، بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو اشارے طور سے بتا کر نکل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی معراج میں گئے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے اوپر، ان امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جب وہاں سے واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے کیا گفٹ دیا، کیا تحفہ ملا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ کچھ نمازیں کم کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا نام سنتے ہیں تو چل دیتے ہیں، کہتے اللہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ اب کتنے وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں؟ کہا کہ ابھی بھی 40 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا، کہا کہ آپ کی امت 40 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ میری امت کے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پا رہی تھی، آپ کی امت 40 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جائیے کچھ نمازیں کم کرائیے۔ اللہ کے نبی بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، امت کا نام سنتے ہیں تو چل دیتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے 45 وقت کی نمازوں کو اللہ رب العالمین نے کم کر دیا، 5 وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ پھر واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ کتنے وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں؟ جب چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، نہیں پڑھ پائے گی، جائیے۔ کہا کہ آپ اللہ کے پاس جانے سے شرم محسوس ہوتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، ہی خمسون و ہی خمسون لا یبدل القول لدی۔ اے اللہ کے میرے نبی، اگر یہ امت، آپ کی امت اگر 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے گی تو میں اسے 50 وقت کی نمازوں کے برابر ثواب اسے عطا فرماؤں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم؟ نہیں پڑھ رہے ہیں نا؟ اب لوگ نہیں ہے، میں کیا بولوں، کس کو سناؤں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس 1-2 بات میں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آگے دیکھیے، بالمومنین رؤوف الرحیم، حریص عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اس پر میں 2 بات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے حریص، لالچ، متمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ میری امت ہمیشہ فائدے ہی میں رہے۔ کس میں؟ فائدے ہی میں۔ اب دیکھیے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، سیرت لکھنے والوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے مل گیا، گالیاں دیں، برا بلا کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ گالی کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ اس کو گالی دے دی، کیا تم کمزور ہو اس سے؟ کیا تم اس سے کمزور ہو؟ اب آگ میں گھی ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ گالی کا جواب نہیں دیا کرتے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، پہاڑی علاقے میں دیکھا کہ انہوں نے ایک ہڈی پڑی ہوئی ملی،
اس ہڈی کو اٹھایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا. اپنا ہاتھ رکھ کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ جاتے ہیں. لیکن اسی پہاڑی علاقے میں ان کے چچا، ان کی یعنی حضرت حمزہ کی ایک باندھی تھی، ایک لونڈی تھی جو بکریوں کو چرا رہی تھی. اس نے سارا منظر دیکھا. دیکھنے کے بعد جب اس نے شام کو گھر آیا، اللہ کے نبی کا یہاں تو سر